أشهد أن علي ولي الله. آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں قصر مسیب میں، کیا قرآن کافی ہے کہ موضوع پر تین تقریریں اور رہ جاتی ہیں. کل 8ویں اور اتوار کو 9ویں اور پیر کو دن میں 10ویں. جلوس کی مجلس 12 بجے مجلس کا آغاز ہوگا اور خصوصی طور پر ماتمی دستے اور نوجوانوں کے لیے کہ یہ خاموش جلوس ہے اور ماتم 3 اٹی کے بعد شروع ہوتا ہے. یہاں سے تعزیتی مرثیے پڑھے جاتے ہیں 3 اٹی تک. مرثیوں کو سماعت کرتے ہوئے جائیں، سنتے ہوئے جائیں اور ایک دوسرے کو بتاتے رہیں کہ اس جلوس میں کسی بھی طریقے کے نعرے نہیں لگائے جاتے. اس میں کوئی نعرہ نہیں ہوتا سوا رونے کے، اس لیے کہ یہ تعزیتی جلوس ہے اور تعزیتی جلوس میں نعرے نہیں لگائے جاتے. اور نعرے یوں بھی جلوس میں نعرے نہیں لگتے. جلوس میں نعرے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے ائمہ کے مطابق نعرے صرف خوشی کے جلوس میں لگتے ہیں. مثلا اگر آپ 13 رجب کو جلوس نکالتے ہو تو اس میں نعرے لگاؤ. نعرے کا مطلب خوشی ہوتی ہے، غم سے نعرے کا تعلق نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا ادب ہے اور یہ ہمارا شعار ہے. ہاں، نوروز کا جلوس نکالو تو اس میں نعرے لگاؤ، یا پھر 9 ربیع الاول کو جلوس نکالا کریں آپ لوگ تو اس میں نعرے لگائیں. جو کہ یہاں نہیں نکلتا، لاہور میں نکلتا ہے، لکھنؤ میں نکلتا ہے 9 ربیع الاول کو جلوس، اس میں نعرے لگتے ہیں. اس میں نعرے لگنے چاہیے، چاہے وہ نعرے حیدری ہو یا درود ہو یا نعرے تکبیر ہو یا نعرے رسالت ہو. تو اس میں بہرحال غم کا تاثر ہوتا ہے اس جلوس میں کہ ہاں ڈھاڑے مار مار کے روئیں، رونے کا نعرہ ہو، یا حسین کہہ کے رونے لگو تو یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ سیاسی کسی طرح کا نعرہ بھی نہیں ہونا چاہیے جلوس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے ماتمی جلوس سیاسی نہیں ہے، دینی ہے، روحانی ہے. روحانیت کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ گفتگو انشاءاللہ روز ہوگی، اس لیے کہ بہت سے لوگ کل سنیں گے، کچھ پرسوں سنیں گے، اور آپ لوگوں کی عادت ہے کہ آپ لوگ دوسرے کو بتاتے نہیں ہو کہ آج ہم نے کیا سنا. ایک تو مشکل یہ ہے نا کہ بات آگے نہیں بڑھاتے ہو، اور ابھی اگر کوئی لطیفہ میں سنا دوں وہ کل تک مشہور ہو جائے گا. دعائے صحت کیجئے عزیز فاطمہ کے لیے کہ اللہ انہیں بھاگ کے محمد اور آل محمد سے کاملہ عطا فرمائے. گفتگو ہے قرآن کو نعرے بازی کی نذر کر دیا گیا.
کہ یہ کافی ہے، یہ ایک نعرہ تھا، بس ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ نعرے کا موجد کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سیاسی نعرہ تھا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ سوچی سمجھی ایک اسکیم تھی اور پہلے سے لکھا پڑھی ہو چکی تھی۔ یہ اچانک مسئلہ نہیں ہوا تھا، بلکہ کئی میٹنگیں اس سلسلے میں رسول کی زندگی میں ہو چکی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دراصل رسول بتا رہے تھے کہ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، میں روحانی ہوں، اللہ ہے، وہی آتی ہے، ملک آتا ہے، بھلے تمہیں نظر نہ آئے لیکن آتا ہے۔ تم جبریل کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ میرے پاس آتا ہے۔ اللہ سے میرا ایک رابطہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ عرب جنہوں نے کبھی کسی نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا اور عرب میں کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ بڑی مشکل منزل سے گزر رہے تھے۔ ان کے ذہن نبوت کو فوراً ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ اسے قبول نہیں کر رہے تھے۔ مکے کے 13 سالہ زندگی میں انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، نبوت کو نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن مدنی زندگی جو تھی، چونکہ اس میں اللہ نے نبوت میں پیغمبر کا اقتدار بھی ڈال دیا، جاہ و حشم بھی ڈال دیا۔ اب پیغمبر کے پاس لشکر بھی تھا، اب پیغمبر کے پاس دولت بھی تھی، اب پیغمبر جہاں جو چاہتے پورے جزیرے عرب میں اپنا حکم بھی چلا سکتے تھے۔ اس لیے اب سب نے کلمہ پڑھ لیا، اب سب نے نبی مان لیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا سیاسی تجزیے سے کہ دنیا اقتدار سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ بیٹھیں، آپ نکل کے چلے جائیے، کوئی نہ آپ کو دیکھے گا، نہ کوئی آپ کی طرف دوڑے گا، نہ کوئی خیریت پوچھنے آئے گا، نہ مجمع لگے گا، مگر آپ ہی میں سے کل کوئی کراچی کا کمشنر ہو جائے، منظر ہی بدل جائے گا، منظر ہی بدل جائے گا۔ عام دنوں میں جو پاکستان میں منسٹر رہے آج کل نہیں ہیں، بعض پارٹی کے لوگ منسٹر جلسوں میں آتے ہیں، سڑک پہ آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مجموع میں آتے ہیں، نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ پکڑنا نہ بھاگنا، نہ مصیبت ہٹو بچو، کچھ بھی نہیں ہے۔ آئے اپنا چلے گئے، ہاں فلانے صاحب جا رہے ہیں، ہوگا۔ جہاں اقتدار آیا، پتہ چلا کچھ اختیارات ان کے ہاتھ میں ایسے آ گئے ہیں کہ جس میں دولت کا کاروبار ہے، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے آرڈر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو انسان فوراً اس کے عہدے اور منصب سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے جوانوں کو سمجھنی چاہیے۔ یہ پولیٹیکل سائنس کی باتیں ہیں، یہ سیوکس کی باتیں ہیں، یہ دین کا فلسفہ ہے۔ لاکھ خشک ہوں یہ مسائل، لیکن انہیں تر بنا کر اپنے حافظے میں رکھو، اور یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جب علی نے اتنے کارنامے کیے تھے تو بعد نبی علی کو امام کیوں نہیں مانا گیا؟ اس لیے کہ دنیاوی اقتدار علی کے پاس نہیں تھا، یعنی وہ علی کی شجاعت سے متاثر نہیں ہوئے تھے، انہیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا تھا۔ وہ علی کی غربت سے متاثر نہیں تھے، دے رہے ہو کھیت میں پانی تو ہم کیا کریں، ہم کو تو نہیں یہ کام کرنا ہے نا،
ہمارے بچے تو یہ کام نہیں کریں گے، ہمیں روٹی کھانا ہے، تم کرو، جاؤ فاقے کرو، تمہارے بچے فاقے کریں، ہم کیوں فاقے کریں؟ ہر انسان کی سوچ یہی ہے، ہر انسان علی نہیں بن سکتا تھا، ہر گھرانہ فاطمہ کا فاقہ زدہ گھرانہ نہیں بن سکتا تھا۔ کیسے بن سکتا؟ آج نہیں بن سکتا، ترقی یافتہ دور میں کوئی فاقہ نہیں کر سکتا تو کل کیسے کر سکتا تھا؟ آج ایک مفلس سے آپ کہو، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ ہمیں 10 روپے دے دو، اس سے آپ کو بھائی کیوں مانگ رہے ہو؟ جاؤ سیرت علی پہ عمل کرو، بھوکے بیٹھے رہو۔ وہ 10 گالیاں دے گا آپ کو، 10 گالیاں دے کے جائے گا آپ کو کہ تم تو عیش کرو، اور ہم سے کہو جاؤ صبر کرو، پیغمبروں کی زندگی پہ چلو، تم ہمیں 10 روپے نہیں دے سکتے۔ تو فقیر بھی جانے کتنی باتیں چوراہے پہ سنا دیتا ہے، کتنی تقریریں کر دیتا ہے، کتنا فلسفہ سنا دیتا ہے۔ دے کے تو دیکھو اسے چند سکے، وہ کہتا ہے مہنگائی کا دور ہے، 100 روپیہ دو، آٹھانے کا دور ختم ہو گیا، فقیر بھی برابر سے لڑتا ہے۔ تو عرب کے فقیر امیر سے لڑ رہے تھے۔ اقتدار کی لڑائی۔ قدرت نے فلسفہ رکھا تھا کہ تم امیر ہو کر فقیر ہو، یہ فقیر ہو کر جناب امیر ہے۔ اس فلسفے کو اسلام اب تک نہیں سمجھا، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج تک مسلمان اقتدار پسند ہیں، آج تک اقتدار پسند ہے، اور اس میں کوئی مذہب آڑے نہیں آتا، فقہ آڑے نہیں آتی، بس ایک سوچ ہے لا الہ کہنے والوں کی، جو اقتدار میں آ جائے۔ کیا اس سے قیمتی جملہ کہہ دوں کہ میں اپنے بات کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤں اور آپ جھومتے رہیں اس جملے پر؟ اگر اسلام اقتدار پسند نہ ہوتا تو کس چیز نے روکا تھا روئے زمین پر سن 60 ہجری میں کہ ساری اسلامی دنیا حسین کی طرف کیوں نہیں تھی، یزید کی طرف کیوں تھی؟ سوال ہے، تاریخ سے سوال ہے، کیا یزید حسین سے بڑا آدمی تھا؟ کیا عربوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آخری فرد بچی ہے جو رسول کے کاندھے پہ چڑھی ہے؟ یہ آخری فرد ہے جسے مسجد میں دیکھا گیا ہے رسول کی پشت پر۔ پورا عرب جانتا تھا کہ یہ تبرک ہے اس وقت ہمارے لیے، لیکن پھر بھی فاسق و فاجر کے پیچھے تھے، جان رہے تھے اقتدار وہاں ہے، اقتدار وہاں ہے، نوکری وہاں سے ملے گی، تنخواہ وہاں سے ملے گی، فوج میں بھرتی ہوں گے تو پیسے ملیں گے۔ حسین کیا دیں گے؟ حسین کیا دیں گے؟ پھر اس سے قیمتی جملہ کہہ دوں، لیکن قدرت نے ایسی مار ماری امت کو کہ حسین امت کو وہ دے کے گئے جو یزید نہیں دے سکتے۔ میں نے بتایا نہیں کہ حسین کیا دے کے گئے، اس لیے کہ قیمتی جملہ پھر بچا لیا بات کے لیے، اور اب وہ کہنے جا رہا ہوں۔ اقتدار پسند مسلمانوں سے یزید نے ان کا دین خرید لیا تھا، حسین وہ دین واپس دے دیا ہے۔ بھائی سچ ہے نا یہ بات؟ دین تو بیچ چکے تھے، فاسق و فاجر کے ہاتھ بیچ چکے تھے، چھین کے اس سے، لے کے اس سے امت کا حق دے دیا، کہا جاؤ تمہاری نمازیں چھینی ہے، اب پڑھو۔
جا پڑھو. اس میں قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ حسین کے کام میں قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ اس لڑائی میں کیا قرآن کافی تھا؟ اگر حسین نہ ہوتے تو دین امت کو واپس نہ ملتا. یہاں قرآن کچھ نہ کر پایا، یا حسین نے اختیار و اقتدار دین کا دکھا دیا. نبی نے حکیم امت ہے، وہ جان رہا ہے امت کے لیے کیا بہتر ہے، سمجھ رہا ہے. کئی ہفتے سے طبیعت ناساز ہے، وفود آ رہے ہیں، مقامی بھی باہر کے بھی لوگ آ رہے ہیں، دیکھنے آ رہے ہیں، ہاتھ اور پیر چومنے آ رہے ہیں، آقائے نامدار کی زیارت کو آ رہے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے. ایک وفد آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، پھر دوسرا وفد آ جاتا ہے. لیکن جتنے وفد آ رہے ہیں کسی سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لاؤ قلم کاغذ، لاؤ قلم کاغذ، لاؤ. ایک وفد ایسا مخصوص آیا کہ جب کہا لاؤ قلم کاغذ، میں کچھ سمجھا دوں تو آگے بڑھوں. موضوع میرا ایسا ہے، 3 تقریریں رہ گئی، 3 میں سے 2 تقریریں صفات کے کام کی ہیں، اور آخری تقریر تو وہ الوداع کی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ اس میں موضوع کا حق ادا کیا جائے. ہم 2 ہی تقریروں میں اپنی بات کو پوری کر دیتے ہیں. 9ویں تقریر میں ہمارا موضوع چونکہ 7ویں ہے اس لیے بہت امپورٹنٹ، اور اس بات کو تمام بچے، جوان، اسٹوڈنٹ سمجھ لیں کہ یہ باریکیاں کیا ہیں. ان باریکیوں کو سمجھنا ضروری ہے. جتنے وفود آ رہے تھے، پیغمبر نے کسی کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ کہیں میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا. جنہیں گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں تھا ان سے نہیں کہا. اب دیکھیے اس گروپ کا تعارف کروانا چاہتے تھے کہ جسے بعد میں گمراہ ہونا تھا. تاکہ سب کو بتا دیں، مدینے میں سب کو بتا دیں. اس لیے جملہ کہا کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. اس لیے لاؤ میں کوئی نسخہ بتا دوں. یعنی پیغمبر اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ گمراہی سے بچا لیں. بھائی سمجھیے کہاں سورہ علم ختم ہو رہا ہے؟ ضالین. ترجمہ اردو میں سارے مسالک والوں نے کیا ہے ضالین کا ترجمہ، جو گمراہ ہو گئے. سورہ علم کب آیا ہے؟ اللہ پہلے ہی 2 پارٹیاں بنا چکا ہے. جس دن سورہ علم اترا ہے مسلمانوں کی 2 پارٹیاں اللہ نے بنا دی. ایک وہ جن پر نعمتیں تمام ہوئی، ایک پارٹی وہ جو گمراہ ہیں، جو اللہ کے غضب میں ہیں. پارٹی سورہ علم میں رکھی ہوئی ہے. نعمت والے ایک طرف گمراہ ہے. پارٹی پہلے بن چکی ہے. پارٹی کا اعلان پہلے اس لیے اللہ نے کیا کہ 2 پارٹیاں موجود ہیں ازل سے، آدم کے دور سے، اور یہاں تک وہ پارٹیاں آئی ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسلام میں 2 پارٹیاں بنے. اب تم فیصلہ کر لو کہ نعمت والا راستہ تمہیں پسند ہے یا ذالین والا راستہ پسند ہے. اب پیغمبر کو معلوم ہے کہ کون کون سے لوگ جو آ رہے ہیں یہ نعمت والے راستے میں رہیں گے، اور جہاں یہ معلوم ہے کہ یہ کہیں ادھر نہ چلے جائیں، غیر المحسوب میں نہ چلے جائیں، ذالین میں نہ چلے جائیں، تو ان کو تو بچانا پیغمبر کا کام ہے. تو جن کے لیے خطرہ تھا ان سے کہا لاؤ قلم کاغذ، لاؤ قلم کاغذ. باریکی میں باریکی آ جاتی ہے. راستے دیکھیے 2 ہیں. شاید سورہ علم کی یہ تفسیر اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی جو جملہ اب دینے جا رہا ہوں.
کوشش یہی ہوتی کہ وہ جملے آئیں کہ جس سے واضح ہو اور وہ قدیم نہ ہو، گھسے پٹے نہ ہوں، بلکہ واضح اور جدید ہوں۔ اور سامنے کی بات ہے، آپ ہمیں جھٹلا بھی نہیں سکتے ہو۔ دیکھیں، پارٹیاں دو ہیں، ایک نعمت والی اور ایک دوسری۔ جو نعمت والی پارٹی ہے وہ ایک ہی ہے، اس میں دو گروپ نہیں ہیں، انعمت علیہم، بس ایک پارٹی ہے۔ لیکن جو دوسری پارٹی ہے اس میں دو پارٹیاں ہیں، ایک وہ پارٹی ہے جس پہ اللہ غضبناک ہوا، ایک وہ پارٹی ہے جو ظالمین ہے، یعنی جو اپوزیشن میں ہے اس میں ٹکڑے ہوں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ اللہ غضبناک ہوا نہ ان کا راستہ، اور جو گمراہ ہو گئے نہ ان کا راستہ۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن پہ اللہ غضبناک ہے، ایک وہ جو گمراہ ہو کے نکل گئے، منہ اٹھا کے چلے گئے، گمراہی کی طرف چلے جا رہے، اور ایک وہ جن پہ اللہ غصہ کیے جا رہا ہے اور غضب اتارا چلا جا رہا ہے، اور وہ غضب اترنے کی وجہ سے وہ خود بھی غضبناک ہے اور اپنا غضب دوسروں پہ نکالتے ہیں۔ پارٹی میں پارٹی، کیا میں نے غلط کہہ دیا؟ سورہ حرم تو سامنے، یعنی جو حق کا راستہ ہے اس میں دو پارٹیاں نہیں ہیں، اور جو نہ حق کا راستہ ہے اس میں پھر دو پارٹیاں ہو گئی نا، دو پارٹی۔ ہائے ہائے، جس جملے کے لیے اتنی زحمت دی ہے۔ چونکہ گمراہوں میں بھی دو پارٹیاں ہونے والی تھیں، اس لیے دو راستوں سے بچانے کے لیے، غضب اور ظالمین سے بچانے کے لیے کہا دو چیزیں دے رہا ہوں تاکہ دونوں سے قرآن اور اہل دو دفاع کریں گے۔ یہ دو چیزیں تمہیں بچائیں گی، ایک اللہ کے غضب سے بچائے گا، ایک گمراہ ہونے سے بچائے گا۔ قرآن تمہارے پاس ہوگا تو غضب الہی سے بچتے رہو گے، اور جب گمراہ ہونے کی منزل آئے گی بات بات پہ اہل بیت تمہیں ہلاکت سے بچاتے جائیں گے۔ چھوڑ دو، جاؤ چھوڑ دو، چھوڑ دو، تمہاری مرضی ہے، چھوڑ دو۔ ہر جگہ قرآن کام نہیں آئے گا، ہر جگہ قرآن کام نہیں آئے گا۔ یہ سفیر روم آیا ہے، روم کے بادشاہ نے بھیجا ہے، بادشاہ نے کہا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے، سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر قرآن کافی ہے، کتاب منگاؤ اور ایک ایک آیت دیکھ کر بادشاہ روم کے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ وہ کون سا نر ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا؟ وہ کون مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا؟ وہ کون سا نر ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ وہ کون سا جسم ہے جس نے کھایا تو مگر پیا نہیں؟ وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب کو سیر کرائی؟ وہ کون سا رسول ہے جو نہ جنوں سے ہے نہ انسانوں سے ہے؟ وہ کون سا پانی ہے نہ آج سے برسا نہ زمین سے نکلا؟ شکم مادر میں سب سے پہلے کیا چیز بنتی ہے؟ قبر میں سب سے پہلے، سب سے آخر میں کیا چیز گرتی ہے؟ وہ کیا ہے جو آنکھ ہی آنکھ ہے؟ وہ کیا ہے جو پیر ہی پیر ہے؟ وہ کیا ہے جو دہانی دہن ہے؟ وہ کیا ہے جو ہاتھ ہی ہاتھ ہے؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے سفیر روم کے سوال۔ قرآن پڑھتے جاؤ، جواب دیتے جاؤ۔ اس دن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ تمام دنیا تم پر علمی اور ثقافتی حملہ کرے گی، اور جب ثقافتی حملہ ہو تو قرآن اس میں چپ رہے گا، جواب ملے گا تو علی سے ملے گا۔ تب تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، تب تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ہاں،
یہی ہوتا ہے کہ جب علم نہ ہو، ذہانت نہ ہو، دین مکمل نہ ہو، ناقص دین لیا ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے، ہر چیز کفر نظر آتی ہے۔ جس دن دین کامل ہو جائے گا مسلمانوں کو، اس دن ہماری مجلس سے ہماری عزاداری کفر نہیں لگ۔ دین تو کامل ہونے دو، عقل تو کامل ہونے دو۔ 5 سال کے بچے کی عقل جہاں ہو، دیکھنے کو قد نکال لیا، جوان ہو گئے، بھیجا ہے 5 سال کے بچے کا، تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ عقل تو ابھی گٹھنیوں چل رہی ہے، عقل تو ابھی گٹھنیوں چل رہی ہے، کیسے سکھائیں، کیسے بتائیں؟ تو وہاں بھی وہی عالم تھا، قرآن یاد بھی نہ آیا۔ یہ سوال نہیں، یہ کفر ہے۔ سلمان نے کہا کفر نہیں، عین ایمان ہے، حق ہے یہ سوال کا، لیکن جواب قرآن میں نہیں ہے۔ جواب قرآن صامت میں نہیں ہے، سلمان نے کہا قرآن ناطق میں ہے۔ بولتا قرآن ہے علی، علی بولتا ہوا قرآن۔ کہاں؟ یہ سوال جو کیا ہے شاہ روم نے، دار و مدار کلمے پر ہے۔ نبی تو جسے جسے پڑھوانا تھا پڑھوا کے چلے گئے کلمہ، اب قرآن سے کلمہ پڑھواؤ۔ بہت اچھا ایک جملہ آ گیا، وہ کہہ لوں تو پھر آگے بڑھوں۔ اگر قرآن میں یہ طاقت ہوتی کہ بعد نبی کافروں کو قرآن کلمہ پڑھوائے، تو پھر تلوار کی ضرورت کیوں پڑی؟ فتوحات فتوحات فتوحات۔ جتنے طریقے سے کہو سمجھا دوں، قرآن کافی نہیں ہے۔ یعنی خود مسلمانوں کو قرآن کی ہیلپ کے لیے دوسری چیزوں کی ضرورت پڑی۔ صرف قرآن منوانے کے لیے کبھی دولت کی ضرورت پڑی، کبھی تلوار کی ضرورت پڑی، کبھی فوجوں کی ضرورت پڑی، کبھی بادشاہی کی ضرورت پڑی، کبھی ملوکیت کی ضرورت پڑی، تنہا قرآن کبھی کام نہ آیا۔ کبھی مسلمانوں کے قرآن کافی نہ ہو سکا، آج تک نہیں ہو سکا۔ اگر آج بھی کافی ہو تو نظریاتی کونسل کیوں بنی ہوئی ہے؟ اگر آج بھی قرآن کافی ہے تو مجلس شورا کیوں بنتی ہے؟ اکیلا قرآن سارا کام کرتا رہے، اسمبلی کیوں بنتی ہے؟ سب اسمبلی میں حاضر ہوں، اور جہاں اسپیکر صاحب بیٹھتے ہیں وہاں ایک بڑی سی ریہل رکھ دی جائے اور اس پہ قرآن رکھ دیا جائے اور کہا جائے یہ قرآن سارے مسئلے حل کرے گا۔ یہ قرآن صاحب بولیں گے، یہی مقرر کریں گے کون سے صوبے کا گورنر کون ہو، کون وزیر اعلیٰ ہو، قرآن بتاتا جائے گا، ہم کھولتے جائیں گے قرآن میں سے نام نکلتا آئے گا، پنجاب کا صدر یہ ہو، سندھ کا صدر یہ ہو، بلوچستان کا، قرآن سارے کام کرے۔ یہ ساری حکومتیں کیوں کام کر رہی ہے؟ قرآن کافی نہیں ہے۔ کبھی بھی کافی نہیں تھا۔ تو جیسے آج تمہیں قرآن کے ساتھ دوسری چیزوں کی ضرورت پڑی، پیغمبر جان رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ دوسری چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور دوسری چیز یعنی کہ انسان، اور انسان نے اشرف، اور اشرف میں بھی اشرف الاشرف، نجیب تر جو عقل میں کامل ہو، کہ جو ہاتھ کی انگلیاں بلند کر کے کہے یوں بتاتے ہیں 5 ایسے بتاتے ہیں، ہتھیلی میں کائنات ہوتی ہے۔ یہ سوال کیا ہے؟ ہاں وہ آدم ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ہاں وہ حوا ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ہاں وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ حضرت عیسیٰ ہے، ہاں وہ جسم جس نے کھایا تو مگر پیا نہیں، وہ عصائے موسیٰ ہے جب اژدہا بنا، سانپ کھائے مگر پانی نہیں پیا۔
وہ سرزمین جس پہ آفتاب صرف ایک بار چمکا اور پھر نہ چمکے گا. یہ نیل ندی پہ وہ راستہ ہے جس پر سے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گزر رہے تھے اور پیچھے فرعون آ رہا تھا تعاقب میں. جب وہ زمین بنی تو اس پہ آفتاب چمکا. جب فرعون آیا وہ راستہ غرق ہوا. اب کبھی اس زمین پہ آفتاب نہیں چمکے گا. وہ نیل ندی کا راستہ ہے. وہ رسول جو جنوں میں ہے نہ انسانوں میں، جو ہدایت کے لیے آیا. وہ کوا ہے، کوا جو حابیل کی ہدایت کے لیے آیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں کوا کا ذکر تھا کہ قابیل کو قبر بنا کے کیسے دکھائی اور کیسے کہا کہ حابیل کو دفن کر دو. قرآن سامنے تھا، آیت نہ ملی، بتایا تو علی نے بتایا. بتایا تو علی نے. قرآن کافی نہیں ہے. وہ قبر کون سی ہے جس نے اپنے صاحب کو سیر کرائی؟ وہ مچھلی ہے جس کے شکم میں یونس گئے. وہ اس نبی کی قبر بن گئی اور قبر جو تھی وہ تیر رہی تھی، سیر کروا رہی تھی یونس کو. اور وہ جس نے اپنی قوم کو ڈرایا وہ چونٹی ہے جس نے اپنی قوم سے کہا جلدی چلو سلیمان آنے والے. اور وہ پانی جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین نے ابلا، وہ بلقیس نے سلیمان سے طلب کیا تھا کہ ایسا پانی جو نہ آسمان سے گرے نہ زمین سے نکلے. اپنے 3000 گھوڑے یا 7,000 گھوڑے سلیمان نے دوڑائے. جب وہ واپس آئے تو ان کے پسینے کو جمع کیا اور جام میں بھر کر بلقیس کو بھیجا. کہا یہ وہ پانی ہے نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا. دیکھیں جتنے سوال تھے وہ سب توریت اور انجیل میں موجود تھے. علی دیتے جا رہے تھے جواب اور وہ کہتا جا رہا تھا سفیر آپ نے حق کہا یا علی، آپ نے حق کہا یا علی، آپ نے حق کہا. اس لیے پیغمبر نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے. علی حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. قرآن حق ہے، قرآن حق ہے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اور صرف قرآن نہیں، یہ تو توریت، انجیل، زبور کا بھی تو حافظ ہے. حافظ قرآن ہونا تو بہت آسان ہے. ساری آسمانی کتابوں کا حافظ ہو. وہ کیا ہے جو آنکھ ہی آنکھ ہے؟ کہا وہ آفتاب ہے، دیکھتا ہی رہتا ہے. کہا وہ کیا ہے جو پیر ہی پیر ہے، بس چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے ہر وقت. کہا وہ ہوا ہے. کہا وہ کیا ہے جو ہاتھی ہی ہاتھ ہے؟ کہا وہ پانی ہے جو زمین پہ ہاتھوں کے بل چلتا رہتا ہے. ہاتھی ہی ہاتھ ہے، ہاتھی ہاتھ. کہا وہ کیا ہے جو دہن ہی دہن ہے؟ کہا وہ آگ ہے جس چیز کو پاتی ہے کھا جاتی ہے، کھا جاتی ہے. صرف دہن ہے، آگ دہن ہے. اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ کہا ظلم نہیں ہے. اللہ کیا نہیں رکھتا؟ بظاہر تو سوال کفر کے ہی ہیں، لیکن آپ شاہ روم کی ذہانت تو دیکھیے کہ اس نے قرآن پڑھا اور اسی میں سے سوال اٹھائے. جب سوال بنے تو کفر نظر آنے لگا. جواب قرآن میں تھا لیکن کسی کو نظر نہ آیا. اللہ کیا نہیں رکھتا؟ علی نے کہا بیٹا نہیں رکھتا. لم یلد ولم یولد، وہ بیٹا نہیں رکھتا. اللہ کیا نہیں جانتا؟ قرآن میں آیا اللہ نہیں جانتا کہ اے عیسیٰ کہ تم اللہ کے بیٹے ہو. اللہ نہیں جانتا کہ تم خدا کے بیٹے ہو. اللہ نہیں جانتا، خود ہی کہا میں نہیں جانتا. یہ قوم نے کیا بنا لیا؟ تو 3 چیزیں ایسی ہیں
جو توحید کو ثابت کرتی ہیں۔ سب کچھ ہے اس کے پاس مگر نہیں ہے، سب کچھ رکھتا ہے مگر نہیں رکھتا، سب کچھ جانتا ہے مگر نہیں جانتا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کون بناتا، اور کون یہ سورے سناتا، اور کون یہ آیات سناتا؟ اب مسئلہ آیات قرآنی کا نہیں ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو میرے بھائی وفود آتے اور آ کے پوچھا کرتے فلانی آیت میں کیا ہے، فلانا سورے میں کیا ہے۔ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا علم کا دور شروع ہو چکا، یونیورسٹیز قائم ہونے جا رہی ہیں، کالج کھلنے جا رہے ہیں، اب دنیا پڑھنا چاہتی ہے، اور جب کائنات کا وائس چانسلر موجود ہے تو کائنات کہاں بھٹکے؟ سب سے بڑا ماہر تعلیم بیٹھا ہوا ہے مدینے میں۔ تو اب اگر کوئی سوال ہو جائے یہودی یا عیسائی سے اور جواب دینا ہے تو کیا کرے؟ سوال ہوا معاویہ سے، جواب نہیں تھا، بھیز بدل کے آدمی بھیجا کہ جواب لے کے آؤ اور پوشیدہ طور سے جاؤ اور علی سے پوچھ لینا اور جلدی آ کے بتاؤ تاکہ ہم جواب دے دیں۔ اب اس آدمی کو ٹھہرایا گیا، بہت اچھا ہاسٹل دیا گیا، بہترین کھانا بھی ٹھہریے، آپ جواب دیا جائے گا، آپ کی پیشی ہوگی، سامنے لائے جائیں گے، محفل لگے گی، علمی باتیں ہوں گی۔ ابھی آپ تھکے ہوئے آ رہے ہو اپنے ملک سے، اب اتنے دن میں آدمی گیا ہوا ہے، کوفے گیا ہوا ہے، اور وہ بھاگم بھاگ گیا ہے، آیا، یا علی کچھ پوچھنا ہے؟ کہ پوچھو۔ اور یہ کہہ کے جو علی نے ایسے چہرہ اٹھایا کہ شام سے آئے ہو؟ کوفے کے تو نہیں ہو؟ کہاں تو پوشیدہ تھا معاملہ، چہرہ دیکھ کے کہ شام سے آئے ہو؟ اچھا پوچھو۔ کہ علی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو بکری اور کتے کے ملاپ سے ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ذبح کر کے، حلال کر کے۔ کتا حرام، بکری حلال۔ آپ بتائیے علی، وہ کتا ہے یا بکری؟ کہا کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بولتا کیسے۔ اگر بکری کی طرح میمیاتا ہے تو بکری ہے، اور اگر کتے کی طرح بھونکتا ہے تو کتا ہے۔ بکری کی طرح میمیاتا ہے تو حلال ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے تو حرام ہے۔ اس نے کہا یا علی وہ تو کبھی میمیاتا ہے اور کبھی بھونکتا ہے، اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹھتا کیسے۔ اگر آگے کے پیروں کو موڑ کے پہلے بیٹھتا ہے تو بکری ہے، اور اگر پیچھے کے بل سے گرتا ہے تو کتا ہے۔ کہا یا علی کبھی وہ بکری کی طرح بیٹھتا ہے اور کبھی کتے کی طرح بیٹھتا ہے۔ کہا اچھا کہا یہ دیکھا جائے گا کہ کھاتا کیسے۔ اگر گھاس کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے تو بکری، اور اگر گوشت کھاتا ہے تو کتا ہے۔ کہا یا علی کبھی گھاس کھانے لگتا ہے، کبھی گوشت کھانے لگتا ہے۔ کہ دیکھا جائے گا کہ پانی کیسے پیتا ہے۔ اگر منہ اٹھا کے پانی پیتا ہے تو بکری ہے، اور اگر چپڑ چپڑ پیتا ہے تو کتا ہے۔ ایسا مشاہدہ تو کسی کا ہو، کائنات کا مشاہدہ تو ہو۔ ایسے ہی نہیں قرآن کے ساتھ چھوڑا تھا علی کو،
جادو ہے، کچھ نہیں جانتے، اس لیے ان میں علی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ چھوڑنا ضروری ہے۔ کہ علی کبھی وہ ایسے پانی پیتا ہے اور کبھی ایسے پانی پیتا ہے، کبھی بکری کی طرح پانی پیتا ہے، کبھی کتے کی طرح۔ کہا اچھا دیکھو، جب وہ چلے تو اگر وہ بکری کے ریوڑ میں، گلے میں بیچ میں چلے، بکریوں کے بیچ میں چلے تو بکری ہے، اور اگر ریوڑ کے بالکل پیچھے رہے تو کتا ہے۔ کہا علی کبھی وہ بکریوں کے بیچ میں چلتا ہے اور کبھی ریوڑ کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ کہا اچھا اب جاؤ اور اسے حلال کر دو، اگر میدا نکلے تو بکری ہے، اگر آتے نکلے تو کتا ہے۔ اب کیا ہو؟ قصہ ختم ہو گیا، وہ تو حلال ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا علی نے کہا تجھے معاویہ نے بھیجا ہے نا؟ اچھا جواب پہنچ گیا۔ جب جواب پہنچ گیا ان کو بلایا گیا، پورا سبق سنایا۔ اس نے پورا سبق سن کے کہا کہ یہ جواب تمہارا نہیں ہے، کیا تمہارا آدمی یہ 5 دن میں کوفے سے ہو کے آیا؟ آپ غور کریں نا، حالانکہ ایک بار یہ واقعہ میں علی راہ نجات والے اشرے میں پڑھ چکا ہوں، جملے پھر اس لیے دہرا رہا ہوں کہ واقعہ تاریخ کا ہے، بیچ میں بھی میرا تبصرہ تھا، اب آخری تبصرہ میرا سن لیجئے۔ درندوں میں، حیوانوں میں جو ایک نوع کے ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کی آپس میں یہ والی رشتہ داری ہوتی ہی نہیں ہو سکتی جب تک ایک نوع کے نہ ہو، ورنہ نہ معلوم کتنے طرح کی مخلوقات پیدا ہو رہی ہوتی، کتنے طرح کے پرندے پیدا ہو رہے ہوتے۔ کوے سے کوا ہی نکلتا ہے انڈے سے، کبوتر سے کبوتر نکلتا ہے، مرغی کے انڈے سے مرغی ہی نکلتی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو انسان پریشان ہو جاتے کہ میری مرغی نے یہ کیا کیا، میرے کبوتری نے یہ کیا کیا۔ روز آئے دن اخباروں میں خبریں آتی، یہ قدرت کا نظام ہے۔ یہودیوں نے قصہ بنا کر امتحان لینے کے لیے اس کا بھیجا تھا کہ علم میں کہاں تک ہے، اور اس کو ضرورت پڑی علی کی۔ آدمی یہاں آیا، جواب گیا، بنایا ہوا واقعہ تھا، ایسا بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں اپنا تبصرہ دے رہا ہوں کہ قدرت کے نظام میں ایک دلیل دے رہا ہوں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ کتا ہے وفادار، اس کو مقرر کیا خدا نے کہ جانوروں کی حفاظت کرے، وہ بکری کی امانت پہ خیانت۔ اسلام کو آگے جانا ہے، ابھی دنیا کو آگے بڑھنا۔ آج روز پیپر میں آپ یہ خبریں پڑھتے ہو، 2 سر کا بچہ پیدا ہو گیا، 2 دل ہیں، 4 ہاتھ ہیں، آتی نا اخبار میں خبریں۔ اگر یہ مسئلے اس دور میں حل نہ ہوئے ہوتے تو آج اسلام کے پاس حل کہاں تھا؟ اس لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا تھا کہ کہاں کہاں تمہیں جانا ہے اور صدیوں میں کیا کیا دنیا میں ہونا ہے، یہ اہل بیت سب بتا کے جائیں گے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت دے رہے ہیں۔ مسئلہ آ گیا کہ یا علی، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، انسان کیا، سر 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، ناک 2، چہرے 2،
ہاتھ 4، ٹانگیں 2 ہی ہیں، نچلا حصہ 1 ہے، اوپر سے 2 ہو جاتا ہے۔ یا علی میراث تقسیم کرنی ہے، 2 پہ تقسیم ہوگی یا 1 پر؟ 2 بھائیوں پہ تقسیم ہوگی کہ 1 پر؟ 2 حصے لیے جائیں یا 1 حصہ؟ کجاؤ دیکھو، صرف 2 چیزوں میں دیکھو، سوتے وقت دیکھو، اگر 1 حصہ سو رہا ہے اور دوسرا جاگ رہا ہے، 2 آنکھیں بند ہیں اور 2 کھلی، تو سمجھ جاؤ یہ 2 ہیں۔ اور دوسرا وقت روتے ہوئے بچے کو دیکھو، اگر ایک بچہ مسکرا رہا ہو اور دوسرا رو رہا ہو تو 2 ہیں، اور اگر دونوں ساتھ روئیں، دونوں ساتھ سوئیں تو 1۔ علی کا فیصلہ آج تک برقرار۔ اب میں اپنا کوئی تبصرہ کر دوں تبصرہ؟ آپ کی آنکھیں 2 ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ 1 آنکھ رو رہی ہو اور 1 مسکرا رہی ہو؟ یہ روئے تو یہ بھی روئے۔ جہاں اللہ 2 حصوں میں بانٹ دے لیکن عمل 1 ہو، بظاہر 2 نظر آئے لیکن عمل 1 ہو، تو پھر وہ 1 ہی ہوتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت 2 نہیں تھے۔ عمل 1، عمل 1۔ تقریر اسی طرح بڑھتی جائے گی، ہم یہاں تک آ گئے، یہی موضوع کل بھی رہے گا، یہی پرسوں بھی رہے گا۔ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے۔ اب وہ بادشاہ جن کے پاس خطوط جاتے ہیں اسلام قبول کرو، تو وہ سوال کے پرچے بھیج دیتے ہیں، ہمیں جواب مل جائے ہم لا الہ کہہ دیں گے۔ ایک اور ملک آ گیا، مصیر آ گیا، وہ بھی سفیر ہے، کا پرچہ پہنچا تھا یہاں سے، علی نے کہا ہمارا پرچہ تو نہیں پہنچا تھا، ہمارا خط تو نہیں پہنچا تھا۔ بہرحال آپ کے یہاں سے گیا ہے، حکومت نے بھیجا ہے، کہ حکومت سے پوچھو، حکومت سے پوچھو۔ حکومت خود چلی آئی علی کے پاس، یا علی یہ ہم نے تو لا الہ کے لیے خط بھیجا تھا، یہ اتنا بڑا کھرا آ گیا، کہ یہ کھرے تو آتے رہیں گے، یہ کھرے تو آتے رہیں گے، اب تک آ رہے ہیں، آپ کیا یہ ہو رہا ہے، آپ کیا یہ ہو رہا ہے، کھرے آ رہے ہیں۔ عورتوں پہ پابندی ہے، قید و بند میں رکھا ہوا ہے، آپ عورت کو گولی مار دیتے ہو، آپ یہ کر دیتے ہو، آپ یہ کر دیتے ہو، کھرے آ رہے ہیں۔ آپ کے ملک پہ دہشت گردی ہے، کھرے آ رہے ہیں۔ آپ کے یہاں فلانے چھپے ہوئے کھرے آ رہے ہیں، کھرے تو آتے رہیں گے یہودیوں اور عیسائیوں کے، کل بھی آ رہے تھے، آج بھی آ رہے ہیں، پرچے آ رہے ہیں، علی نہیں ہیں، تو پرچوں کے جواب اسی طرح دینا پڑتے ہیں جیسے کہ دیے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر فکر علی آ جائے تو جواب دینے کا ڈھنگ آ جائے، دفاع ہو سکتا ہے دین کا، دین کو کھو کر جواب جا رہے، سیاست پہ نہیں پڑھنا چاہتے، اشارے کر دیے، سمجھنا تمہارا کام ہے۔ کہ علی آپ اگر نہیں بتاؤ گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وقت وہ تھا کہ علی پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، ایک پہلو میں امام حسن، ایک پہلو میں امام حسین۔ علی کا بھی تو دربار سجا ہوا ہے، معصوم کا دربار بھی تو سجا ہوا ہے، حکومت اسلامی یہاں بیٹھی ہے اور علی تخت حکومت پر ہیں شہزادوں کے ساتھ۔ یہ ہے حکومت علم، یہ ہے حکومت امامت، یہ ہے حکومت ولایت۔ اب ذرا علی کی بے نیازی دیکھیے، کہا ان سوالوں کے جواب میرا بیٹا حسن دے دے گا۔ 8.5 سال کے ہیں،
اس نے کہا ہمیں سوال کے جواب چاہیے، آپ دیں۔ تو اب یہ وقت یہ تھا کہ علی نے یہ بھی چاہا کہ غدیر اور بناؤں۔ ولایت علی کا تعارف ہو چکا، اب ولایت حسن کا تعارف ہو جائے۔ بیٹا حسن تم جواب دو۔ اس میں میڈیکل سائنس کے بھی سوالات تھے جو آج تک چل کے جینز تک پہنچے، جینز تک آ گئے۔ جینز کی شکل، تصویر، جینز کیا ہے، جس سے انسان بنتا ہے، سوال وہی تھا۔ آج وہ پی ایچ ڈی میں پڑھایا جاتا ہے سبجیکٹ، برسوں لگ جاتے ہیں جینز کو سمجھنے میں۔ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو حسن نے جواب دیا 8 برس کے۔ اس نے کہا کہ سوال بادشاہ کا ہمارے یہ ہے کہ ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ چچا کی شکل ہو جاتا ہے، کوئی ماموں کی، کوئی بچہ نانا کی شکل ہو جاتا ہے، کوئی دادا کی۔ جواب اس کا نہیں دوں گا، اس لیے کہ بہت تفصیل میں جانا پڑے گا، اور یہ میڈیکل سائنس ہے۔ امام حسن نے جس طرح سمجھایا ہے ایک مشکل منزل ہے، اس مشکل منزل کو حل کرنے کے لیے مجھے وقت چاہیے ہوگا، اس میں مجھے لفظوں کا انتخاب کرنا پڑے گا، اور ایک خاص وقت ہے جس کو دکھانے کے لیے میرے پاس مناظر کے لفظ نہیں ہیں، اس لیے میں آگے بڑھ جاؤں۔ کتابوں میں موجود ہے، آپ پڑھ لینا بھائی، آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ وہی کہا حسن نے جو آج سائنس کہہ کر ٹی وی پہ دکھا رہی ہے، وہی کہا امام حسن، یعنی وہیں سے روشنی ملی اس سائنس کو۔ آگے کے سوالوں کے جواب میں سنائے دیتا ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ نے پوچھا ہے کہ دنیا میں وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں، جو ایک دوسرے پر طاقت رکھتی ہیں اور حکومت کرتی ہیں۔ سچ اور جھوٹ میں کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے۔ چند سیکنڈ لگے تھے میرے شہزادے کو جواب دینے میں، چند سیکنڈ، مشکل سے 5-7 سیکنڈ میں سارے جوابوں کو دے کر حسن خاموش بیٹھ گئے، اور علی پورے وقت کو دیکھتے رہے۔ تشفی ہو گئی، آواز یہی آئی کہ بہت صحیح جواب ہمیں دیے گئے، ہم مطمئن ہو گئے۔ شہزادے نے کہا کائنات کی سب سے سخت چیز پتھر ہے، پتھر سب سے زیادہ سخت ہے، لیکن پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے، اس لیے کہ لوہا پتھر کو توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ لیکن ایک دوسرے پہ حکومت، اس نے کہی تھی ایک دوسرے پہ طاقت، اور 10 چیزیں طاقت رکھتی ہیں لیکن ایک دوسرے پہ طاقت رکھتی ہیں۔ اور شہزادہ کس طرح سمجھا رہا ہے کہ پتھر سب سے زیادہ سخت ہے، اس لیے محاورہ یہی بولا جاتا ہے تو پتھر دل ہے روتا ہی نہیں، لیکن پتھر دل کو یہ نہیں پتا کہ لوہا کاٹ کے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ پتھر کی کاٹ لوہا کا، لیکن لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے، اس لیے کہ آگ لوہے کو گلا کے موم بنا دیتی ہے، پانی کر دیتی ہے، لیکن آگ سے زیادہ سخت پانی ہے، اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت بادل ہیں، اس لیے کہ بادل پانی کو اپنے میں سموئے رہتے ہیں، جب چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں روک لیتے ہیں۔ لیکن بادلوں سے زیادہ سخت ہوا ہے جو بادلوں کو بھی اڑا لے جاتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جس کے قبضے قدرت میں ہوا ہے، لیکن اس فرشتے سے سخت ملک الموت ہے جو اس کی روح کو قبض کریں گے، لیکن ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی نہ چھوڑے گی، لیکن موت سے زیادہ سخت پروردگار ہے جس کے قبضے میں موت ہے، اور اللہ سے زیادہ طاقتور کائنات میں بات پتھر سے شروع ہوئی اور توحید پہ ختم ہوئی۔ اس لیے کہا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، جہاں قرآن لے جائے گا وہیں اہل بیت لے جائیں گے۔ سفر یہی ہے کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ پوچھتے ہو، ایک نظر
ایک نظر کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک. ایک نظر. یہاں اس لیے رکوں گا کہ آئنسٹائن نے اسی سے فلسفہ لیا اسپیس اور ٹائم کا. چھوٹا سا سوال حسن کا اسپیس اور ٹائم کی تھیوری بن گیا. زمین اور آسمان میں کیا فاصلہ ہے؟ ایک نظر. ابھی یہاں تھی، گئی کیسے؟ اور یہ جو چیز گئی یہ ہے کیا؟ یہ ہے نور، یہ ہے روشنی. میری آنکھ کا نور یوں یوں جائے اور آپ ہم سے پوچھو نبی کیسے گیا؟ اسپیس اور ٹائم. سپر سونک بن رہے ہیں جو کہ بنتے بنتے بند ہو گئے. فرانس نے بنائے لیکن نہیں چلے. آواز سے زیادہ تیز، یعنی وہ فاصلہ طے کیا جائے کہ جہاز آواز سے زیادہ تیز چلے. اور ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ روشنی سے زیادہ تیز. سب سے زیادہ تیز کیا چیز ہے؟ روشنی. یوں جاتی ہے، یوں جاتی ہے. ابھی تک تو نہیں طے ہوا نا سائنس میں کہ روشنی سے بھی تیز کوئی چیز ہے. سب سے تیز سفر تو روشنی طے کرتی ہے. سائنس یہاں پہ رکی ہوئی ہے. اسی لیے کہا تھا یہ کتاب ہے آل محمد، روشنی ہے. جہاں بیٹھ کے قرآن کھولو گے روشنی. قرآن اور روشنی اور کتاب بغیر روشنی کے نہیں پڑھی جا سکتی. علی اپنے وقت کے محمد تھے، حسن اپنے وقت کے محمد تھے. ہاں، شہزادے مدینے کے باہر تھے. سنتے ہیں کہ آپ مفلس کو دولت مند بنا دیتے ہو. آپ آل محمد ہو، ہمارے حصے کا تمہارے پاس کیا ہے؟ ابھی یہ کہا تھا کہ حسین نے آسمان کی طرف نظر کہ دیکھ وہ چیل آ رہی ہے تیرے حصے کا لیے ہوئے. اور چیل آئی اور ایک تھیلی گرا کے چلی گئی. نہیں سمجھے؟ آیت ہے قرآن میں آسمانوں میں تمہارا رزق ہے. عمل کر کے آیت کو دکھایا، وہ قرآن ہے. عمل حسین نے دکھایا، قرآن اور اہل بیت. تم تھک رہے ہو اس لیے میں تیسرے امام پہ چھوڑ رہا ہوں. ہر انسان کا رزق آسمانوں میں. کہاں ہے آسمانوں میں؟ برسات ہونا. حسین نے بتایا ہے ادھر ہی سے آتا ہے، ادھر ہی سے آتا ہے. یوں کہہ کے حسن کے پاس سے گزر گیا. چھوڑ دیا نا اقتدار. کیا ہے اب تمہارے پاس؟ کیوں قوم تمہارے پاس رہے؟ کہا وہ جو تیرے گھر کے پیچھے کھنڈر ہے اس میں ایک ٹوٹا کمرہ ہے، اس میں ایک ٹوٹا ہوا سڑا صندوق ہے جسے تو نے کباڑ سمجھ کے پھینک دیا. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ اسی پہ تو ہماری حکومت ہے. یہی تو ہماری حکومت ہے. تو سمجھ جائے ہم نے حکومت چھوڑ دی. جا اس میں اشرفیاں بھری ہوئی ہیں، 7 پشتوں تک وہ دولت تیرے یہاں چلے گی. جا اٹھا کے وہ سڑا ہوا صندوق کھول کے دیکھ. اہل سنت بزرگ ہیں قریشی صاحب جنہوں نے یہ واقعہ لکھا اور کہا 7 پشتوں تک اس مفلس کے گھر میں وہ دولت چلی جو حسن نے بتائی. قرآن ہے، اہل بیت. یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت. یہ کون ہے؟ یہ اس کو کس نے جانے دیا؟ کہ یہ خود نہیں، راستہ ملتا جائے گا. کیوں؟ ہم تو بادشاہ تھے، ہم تو گئے حجر اسود چومنے. حشام بن عبد الملک کہہ رہا ہے ہم حاکم ہیں عرب و عجم کے، ہمیں تو راستہ نہیں ملا. یہ کیسے جا رہا ہے؟ یہ تو کائی کی طرح مجمع پھٹتا جا رہا ہے. یہ اس کو راستہ کیوں مل رہا ہے؟ اچنبھا بڑھ رہا ہے، حیرانی بڑھ رہی ہے. شاہی کی حیرانی
اور پیچھے کوئی موجود ہے جواب دینے کے لیے، وہ بول رہا ہے، فرزدق کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہے، اس کو کون روکے؟ یہی تو اس گھر کا مالک ہے، اس کا اپنا ہی تو گھر ہے، اس کا پہچانا ہوا صحن ہے، جیسے کوئی اپنے گھر کے آنگن میں چلتا ہے، یہ اپنے گھر میں چل رہا ہے۔ یہ کوئی تیرا گھر ہے، یہ کوئی تیرے باپ کا گھر ہے، یہ تو اس کے باپ دادا کا گھر ہے، یہ تو اس کا گھر ہے۔ اسماعیل اس کے جد تھے، یہ اسماعیل کا چشم و چراغ ہے، یہ ابراہیم کا نور نظر ہے، یہ زمزم کا بیٹا ہے، یہ میزاب کا بیٹا ہے، یہ رکن کا بیٹا ہے، یہ مقام کا بیٹا ہے، یہ خانہ کعبہ کا بیٹا ہے، یہ صفا کا بیٹا ہے، یہ عرفات کا بیٹا ہے، یہ مشعر الحرام کا بیٹا ہے، یہ علی کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی بن الحسین ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے، اسی کا جد گیا ہوا ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین۔ یہ وارث کعبہ ہے، یہ وارث قرآن ہے۔ حاکم بننا بہت آسان ہے، وارث قرآن بننا بہت مشکل ہے۔ جو حق بات کہہ دے اس کو سزا دے دو، ہم تجھے قید میں ڈال دیں گے تو تو اور دے کیا سکتا ہے قید کے سوا؟ حکومتیں قید دیتی رہی، آل محمد رہا کرتے رہے، صرف قید خانوں سے نہیں آزاد کیا، جہنم سے آزاد کرے، اور ابھی آزاد کریں گے، یہ آزاد کریں گے۔ کل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ چکا کہ مقام محمود کل پڑھ چکا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں نے پڑھی کہ عنقریب ہم آپ کو مقام محمود پر لے آئیں، جو مقام محمود پر ہوں۔ فرزدق نے پڑھ کے بتایا کیا ہے تیرا تخت و تاج؟ قرآن میں ایسی کوئی دعا نہیں ہے، اللہ فلانے ملک کی حکومت دلا دے، اللہ میاں خلیفہ وقت کو وہاں فائز کر دے، کہاں فائز کر دے؟ اے مقام کا معلوم ہو جب نا، یہ کہو کہ اہل محمد کے مقام کا پتہ ہے، قرآن نے بتایا مقام محمود، مقام محمود۔ بس تمہاری دعائی تو رہ گئی تھی، دعائیں مانگتے زندگی گزر رہی، اپنے لیے بھی دعا مانگو، پیغمبر کے لیے بھی مانگو، سب کے لیے دعائیں کرتے رہو، جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے لیے تم کیا دعا مانگتے ہو؟ یہ تو قدرت نے دعا اس لیے منگوائی ہے تاکہ محشر میں حجت تمام ہو جائے، تم بہانہ نہ کر سکو کہ ہم نے تو دنیا میں کبھی مقام محمود کا نام نہیں سنا تھا، یہ کہاں ہمیں سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ تو اللہ اس وقت کہے گا کہ سجدہ بلندیوں میں ہوتا ہے، پستی میں نہیں ہوتا، پستیوں میں نہیں ہوتا۔ امام وقت بتائیے یہ نیت کرتے وقت تکبیر کیوں رکھی؟ کانوں پہ ہاتھ کیوں جاتا ہے؟ اور یہ قیام کیوں ہے؟ اور رکوع ایسے کیوں رکھا گیا کہ گردن کو آگے کیا جائے؟ اور یہ سجدہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور یہ سجدے سے سر کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اور پھر دوسرا سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر سلام کیوں ہوتا ہے؟ ارے تو پوری نماز تو نے پوچھ لی اور پوچھ رہا ہے تعبیر؟ کب سے پڑھ رہا ہے؟ کارسے سے پڑھ رہے ہیں اور تعبیر نہیں معلوم، آج پوچھ رہا ہے کہ سن سن، ہاتھ کان تک آتے ہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ پروردگار توحید کو ہم نے حواس سے نہیں پہچانا، تو وہ ہے جسے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بھائی جملے ضائع نہ کیجئے گا، امام بول رہا ہے پروردگار ہم نماز میں تیری بارگاہ میں تیری توحید کی گواہی دینے آئے ہیں، لیکن ہم نے تجھے آنکھ سے نہیں دیکھا، دہن سے نہیں سمجھے، چھو کے نہیں سمجھا، لم سے نہیں سمجھا، صرف کانوں سے سنا ہے۔ ایک گواہی پر توحید ہے، کانوں سے سنا ہے کہ تو ایک ہے،
فلسفہ ہے، بہت دیر میں سمجھو گے، ہمیں معلوم ہے، وقت نہیں ہے کہ میں سمجھا سکوں۔ بھائی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ چک کے دیکھا ہے کیا اللہ کو؟ مطلب کیسے مانتے ہو؟ کس طرح یہ سارے اسلام والے اللہ کو مان رہے ہیں؟ آنکھ سے نہیں دیکھا، چھو کے نہیں دیکھا، سونگ کے نہیں دیکھا، چک کے نہیں دیکھا۔ تباہ حواس خمسہ میں صرف ایک چیز ہے نا جس پہ گواہی ہے کہ اللہ ہے، سن کے ایک اللہ اکبر، یہ گواہی دو کانوں نے گواہی دی نمازی کے لیے کہ یہ نمازی ہے اور اللہ کو مانتا ہے، اس لیے کہ کان سے سنا۔ خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے کہا علی میرے دونوں کان ہیں۔ پڑھ لو، پچھلے سال خطبہ پڑھ چکا، آپ کے پاس فوٹو اسٹیٹ ہے، تقسیم کر چکا۔ کا قیام کا مطلب یہ ہے کہ ہم حاضر ہو گئے تیرے دربار میں، دنیا کو چھوڑ دیا، اب ہم آئے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اس طرح مانا کہ ماننے میں یہ گردن پیش کی اگر قطع بھی ہو جائے تو کفر اختیار نہیں کریں گے۔ معصوم بول رہا ہے، آج تک کسی نے نماز اس طرح سمجھائی؟ رکوع اور کا سجدہ اس لیے کہ زمین کی طرف گئے اور زمین سے کہا تجھی سے تو نکلے ہیں، تجھی سے تو پیدا ہوئے۔ میری اصل تو ہے، سر اٹھا کے بتایا، اس طرح نکلے۔ دوسرا سجدہ کہ پھر تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ بھائی دیکھنا، اور آخری سجدے سے پھر اٹھنا، اٹھ کے بتایا کہ پھر دوبارہ تجھی سے پھر آخرت ایسے اٹھنا۔ اور پھر سلام، نبی پہ سلام کہ اگر تو نہ ہوتا تجھ پر سلام کہ دین تو نے سمجھا دیا، تیرے بغیر توحید نہیں۔ اور اگر یہ نہ سمجھے تو پھر یہی رہ گیا زانو پیٹنا۔ دیکھا آپ، پہلی تقریر سے اب تک کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اوقات نماز تو ہیں۔ کیا یہ جو ابھی امام کے اقوال سنائے یہ قرآن میں ہے؟ ڈھونڈ ڈالو قرآن میں، فلسفہ تعویل نماز قرآن میں کہاں ہے؟ سجدہ، رکوع، قیام، سلام، تشہد۔ اس لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ ہر دور میں راہب نکل پڑے، سندراز راہب، ریاضت، محنت، جو کہہ دیں وہ ہو جائے، سر پہ ہاتھ رکھ دیا شفا ہو گئی۔ تو اور مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ راہب کی طرف مجمع بڑھنے لگا، لوگ جانے لگے، بچوں کو شفا دے رہا ہے۔ اب اس میں کیا اسلام جا رہا ہے، کیا دین جا رہا ہے؟ تو ہوتے کتنے پیری مریدی فقیری، جب سب جاتے ہیں بچہ بیمار ہے تو جا کے دکھانا ہے لسبیلا پہ، بنگالی بابا کے پاس جانا ہے، ڈاکٹروں نے کچھ کیا نہیں، پروفیسر فلاں عامل صاحب کے پاس جانا ہے،
کے پاس جانا ہے، اس لیے کہ بھائی نہ دوا، نہ علاج، نہ اسپتال والے، نہ آغا خان والے، نہ جینا والے، نہ لیاقت والے کچھ کر ہی نہیں رہے. ہمیں تو اپنے بچے کو بچانا. دیکھا کبھی کبھی دوا بھی کافی نہیں ہوتی، ہاسپٹل بھی کافی نہیں ہوتے، ڈاکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو پھر عامل کی طرف رخ کرنا پڑتا. قرآن کافی نہیں ہے میرے بھائی، قرآن کافی نہیں. یہ بھول جاؤ کہ قرآن کافی ہے. تو اب واپس کیسے لائیں مسلمانوں کو؟ 5ویں امام تک آ گیا، واپس آ رہے ہیں خانہ کعبہ سے. کہ یہ کیسا مجمع ہے؟ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ایک راہب ہے اس پہاڑ کی بلندی پہ، سارے مسلمان اس کا درس سننے جا رہے ہیں. کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اب عیسائی راہب کا درس سنیں گے؟ دیکھیں در چھوڑا تو در در ہوئے. در در ہو. ایک در چھوڑا تو کتنے در جھانکنے پڑے. امام کی عمر اتنی ہو چکی ہے کہ امام غلام کے سہارے سے چلتے ہیں، غلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا ہم چلیں گے اس پہاڑی پہ. غلاموں نے کہا بہت دور آپ کو چڑھنا پڑے گا، کافی بلندی پر رکھا. کوئی بات نہیں، ہم چلیں گے، ہم بھی راہب کو دیکھیں گے. بہت مجمع تھا، امام بھی پہنچ گئے. مجمع میں آگے جا کے تشریف فرما ہوئے، بیٹھ گئے. راہب نے چہرہ دیکھا کہ آپ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ امت مرحومہ سے ہو؟ کیا کہیں؟ نہیں، چھوڑ دیں. امت نے انہیں چھوڑا، یہ امت کو کیسے چھوڑ دیں؟ اب تک نہیں چھوڑا، امت نے انہیں چھوڑا ہے، انہوں نے امت کو نہیں چھوڑا. کہ اچھا اگر آپ امت نبی سے ہو تو اس قوم کے عالموں میں ہو یا اس قوم کے جاہلوں میں سے ہو؟ اچھا راہب کو بھی پتہ ہے 2 گروپ ہیں امت میں. راہب کو پتہ ہے 120 برس کی عمر ہے. امام کی جگہ اگر غیر معصوم ہوتا تو اکڑ کے کہتا عالموں میں ہوں. اس کے علاوہ جواب کیا تھا اس کا؟ لیکن واہ رے معصوم کا جواب، کہ کائنات میں کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا تھا اگر معصوم پہلے یہ جواب نہ دے گیا ہوتا. کہ راہب اس قوم کے جاہلوں میں سے میں نہیں ہوں. نہیں سمجھے؟ وہ بھی جانتا تھا کون کون جوالا. میں اس قوم کے جاہلوں میں سے نہیں. جاہلوں میں سے نہیں. کہ میں تم سے کچھ پوچھوں تمہارے دین کے بارے میں؟ کہ پوچھو. امتحاناً پوچھنا چاہتا ہے یا معلومات کے لیے؟ دیکھیے اس کو مشکل میں ڈال دیا، وہ انہیں مشکل میں ڈالنا چاہتا تھا، اسے مشکل میں ڈال دیا. اب وہ اگر کہتا ہے امتحاناً تو گویا دین مذاق ہے، اور اگر کہتا ہے معلومات کے لیے تو شاگرد ہو جاتا ہے، وہ استاد ہو جاتا ہے. اور
اور پورے مجمع پہ استادی جاتی ہے. پڑ گیا مشکل میں. کہا معلومات کے لیے. کہا تو پھر دو زانو ہو کے بیٹھ. کہاں لے آئے راہب کو؟ اس دن کے لیے چھوڑا تھا. قرآن اور اہل قرآن اور اہل بیت. کہ تم یہ کہتے ہو کہ جنت میں نہ رات ہے نہ دن. پھر سات کون سی ہے؟ کون سا وقت ہوگا؟ کیا اس کی مثال دنیا میں ہے؟ کہا ہے. اور پوچھ کہ تم کہتے ہو کہ جنت میں میوے لدے ہوں گے، جنتی کھائیں گے مگر کم نہیں ہوں گے. تمہارے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ برتنوں میں کھانے ہوں گے، آپس میں ملیں گے نہیں، ایک ہی برتن میں. اور بھی کوئی سوال ہے؟ اور بھی کوئی سوال ہے؟ کہاں. اچھا بتاؤ وہ دو نبی کون سے ہیں جو جڑواں پیدا ہوئے، سات پیدا ہوئے، سات ہی مر گئے، مگر ایک کی عمر 50 سال، ایک کی عمر 150 برس. سات پیدا ہوئے، سات مر گئے. کون سے نبی؟ کہا اچھا تو اپنے سوالوں کے جواب سن. سوالوں کے جواب سن. قرآن نہیں بولتا، اس لیے نبی نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت. اب قرآن ناطق بول رہا ہے. کہاں جنت میں نہ دن ہے نہ رات. وہ ساتھ ہے جسے کہتے ہیں صبح صادق، جو رات میں ہے نہ دن میں. ادھر پاؤ پھٹی اور وہ وقت ہے جسے انبیاء کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ وقت سانس لیتا ہے، یہ زندہ وقت ہے. بس یہی وقت جنت میں تھما رہے گا. چاندی جیسا روپہلا وقت جس میں نہ سورج نہ چاند، نہ رات نہ دن، نہ دوپہر نہ دھوپ، نہ گرمی نہ تپش. یہ وہ وقت ہے. اب امام نے سمجھایا. امام نے کہا کہ رات بھر کا جاگا مریض تکلیف میں اگر تڑپ رہا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ مریض کو بھی سلا دے. جانور بھی سو جاتے ہیں، پرندے بھی سو جاتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جو جنت میں ہوگا. کہا وہ جو جنت کے درخت ہیں میوے ہوں گے، کم نہ ہوں گے، لوگ کھاتے جائیں گے. کہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ایک شمع لے لے، اس سے دوسری شمع جلا، پھر تیسری جلا، پھر چوتھی جلا، لاکھوں شمع جلا لے. یہ بتا اس کی لو میں کوئی کمی ہوئی؟ کہا نہیں. کہا نہیں. کہا لیکن وہ برتنوں میں ایک ہی برتن ہوگا، کھانے مختلف ہوں گے، الگ الگ رنگ کے ہوں گے، آپس میں ملیں گے نہیں. کیا پرندے کا تو نے انڈا نہیں دیکھا؟ ایک ہی برتن میں سفیدی بھی اور زردی بھی، دونوں آپس میں ملتے کہاں ہیں؟ دنیا میں ہی مثال ہے. کہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، مگر جنت میں حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی. جب غذا جائے گی تو کیا ضرورت نہیں پڑے گی؟ کہ نہیں. کہ تو دنیا میں کوئی مثال ہے؟ کہاں. شکم مادر میں بچہ اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے لیکن اسے کوئی ضرورت نہیں پڑتی. دنیا کی مثال ہے. دنیا کا وہ دو بھائی کون ہیں جو ساتھ پیدا ہوئے؟ کہ وہ عزیز اور عزیر ہیں. وہ عزیز ہیں اور وہ عزیر ہیں. ساتھ ہی پیدا ہوئے، جڑواں. ایک بھائی گھر پہ رہا، ایک سفر پہ چلا. جو سفر پہ گیا راستے میں گیا،
50 برس کی عمر تھی، ان کی بھی 50 کی ان کی بھی. ایک جگہ سوئے راستے میں، کار میں ٹھہرا، اللہ نے ملک الموت سے کہا موت طاری کر دو، روح قبض کر لی گئی. سوتے رہے، زمین پہ پڑے سوتے رہے. 100 برس کے بعد 100 برس کے بعد اللہ نے کہا اٹھاؤ، اٹھا دو، انہیں اٹھا دو. اٹھے. اللہ نے کہا کب تک سوئے عزیر؟ کہا ابھی تو روٹی کھا کے بس لیٹے تھے. جب لیٹے تھے تو سورج جھکا نہیں تھا، اب وہ ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے. ایک ساتھ سوئے، تھوڑی سی ساتھ سوئے. کہا نہیں عزیر، 100 سال گزر گئے. میں 100 سال سویا پروردگار، میں 100 سال. کہاں یقین کرنا ہے؟ دیکھو تو اپنے گدھے کو، وہ جو پہلو میں پڑا ہوا ہے. اب جو دیکھا ہڈیاں 5 ہو گئیں، نہ گوشت کا پتہ نہ کھال کا پتہ، ہڈیوں میں زنگ لگ گیا، دیمک لگ گئی. یہ ہے میرا گدھا؟ ہاں یہی تمہاری سواری کا. اسے حکم دو یہ اٹھے گا، اسے آواز دو یہ اٹھے گا. دیکھو ہم کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں. ہڈیوں میں جان آئی، کھڑکھڑائی، اس پہ گوشت آیا، اس پہ پوست آیا، وہ اٹھا، آواز اپنی مخصوص تھی. کہ دیکھو ایسے زندہ کرتے ہیں. یہ ہے تمہارا ساتھی، یہ تھا تمہارے پہلو میں، تمہارے سامنے اٹھایا. اے نبی تمہارے سامنے اٹھایا تمہارے ساتھی کو. عزیر بیٹھو اس پہ اور جاؤ. اب گھر آئے تو 150 برس گزر چکے تھے. یہ 50 کی عمر میں سوئے تھے تو 50 ہی اٹھے. وہ دوسرا بھائی 150 برس کا ہو چکا تھا، اس لیے کہ 100 برس گزر چکے. کہ یہ 2 بھائی جڑواں پیدا ہوئے لیکن ایک ہی سال میں وفات ہوئی، لیکن ایک کی عمر 50 رہی، ایک کی 150 برس. کہا آپ نے حق کہا، آپ نے ہماری توریت کے اور انجیل کے مسئلوں کو حل کر دیا. ایسا ہی ہے یہ واقعہ ایسا ہی ہے. تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، کل 6 امام سے شروع ہوگی، پھر 7ویں امام پر، پھر 8ویں امام پر، پھر 9ویں امام پر، پھر 10ویں امام پر، پھر 11ویں امام پر، اور پھر ہم ظہور تک آ جائیں گے، اتوار تک. اور یہ بتاتے جائیں گے قرآن کافی نہیں ہے بغیر ان ائمہ کے. یہ سارے مسئلے ائمہ نے حل کیے. راہب نے کہا لا الہ الا اللہ. اس دن کے لیے اہل بیت کو چھوڑا تھا کہ قرآن کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتا. کلمہ اہل بیت پڑھائیں گے، اور علم کے ذریعے پڑھائیں گے، اخلاق کے ذریعے پڑھائیں گے. اور ایک مسئلے میں 10 مسئلے حل کر گئے. قصہ سنا دیا انجیل کا، 2 پیغمبروں کا. اب مسئلہ تم حل کر لو کہ صحبت کسی کی ماہیت کو نہیں بدلا کرتی. نبی اٹھتا ہے مر کے اگر زندہ ہو. تبصرہ کرتے جاؤ، بات کو سمجھتے جاؤ، بات کو سمجھتے جاؤ. اس طرح قرآن کبھی کافی نہ ہوگا جب تک سیرت معصومین کو نہیں سمجھا جائے گا. علم کے دریا بہا دیے، علم کے سمندر دکھا دیے، آسمانی علم اتار کے امت کے سامنے رکھ دیے. وائے ائمہ کے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، لیکن کیوں شکوہ کریں؟ قرآن کے علم سے کون سا فائدہ اٹھا لیا؟ قرآن کے علم سے کون سا فائدہ؟ جہاں علم نہیں ہوتا، بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین بیٹا کیسے دے دیتے ہیں. جس دن جہالت ختم ہو جائے گی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بیٹا کیسے دیا جاتا ہے. لعنت ہے ذہنوں پہ، لعنت ہے کہ وہ یہ کہیں کہ کلوننگ سے بچہ ہوگا.
بھیڑ کی چین سے بھیڑ بن جائے گی تو ڈاکٹر بچہ دے رہا ہے. اب کوئی نہیں کہہ رہا خدا دے رہا ہے. توجہ، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خدا نے تو لاولد رکھا تھا، امریکہ گئے میاں بیوی، ڈاکٹر نے بچہ بنا دیا. اللہ نے تو تقدیر میں بچہ ہی نہیں دیا تھا. ڈاکٹر امریکہ کا دے سکتا، حسین نے. جہالت جہالت. اور یاد رکھنا، مادی چیز سائنس وسیلے سے چیز دیتی ہے، کسی چیز سے چیز بناتی ہے. بس یہی معصوم کا کمال ہوتا ہے کہ چیز سے چیز معصوم نہیں بناتا، بس وہ کہتا ہے کن ہو جا. رہ گیا یہ مسئلہ کہ نبی یہ کہتے رہے کہ بیٹا نہیں ہے، حسین کہتے رہے ایک اور دیا. ہاں یہ مسئلہ سمجھو کہ یہ ہے علمی مسئلہ. یہ وہاں نہیں اور یہاں ہاں کیوں ہے، اس کو سمجھنا ہے. پتہ چلا تقدیر بنتی ہے، تقدیر بنتی ہے نانا اور نواسے کی ہاں اور نہیں سے. بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، نبی اگر کسی چیز کو نہیں کہہ دے تو نہیں. نہیں سمجھے؟ یعنی نبی کی نہیں کو کوئی ہاں میں نہیں بدل سکتا. محشر میں اگر نبی نے کہہ دیا نہیں جنت میں لے جائیں گے، اور اگر نانا سے حسین نے کہہ دیا لے جائیے، یہ ہاں اور نہیں کو سمجھو، یہ ہاں اور نہیں کو سمجھو. نہیں نہیں، راہب کو بتانا چاہتے تھے سرکار کہ صرف میں معجز نما نہیں ہوں، میرے گھر کے بچے معجز نما ہیں، اس لیے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، قرآن اور حسین. اے راہب، قرآن تو دیکھ چکا، آیتیں سن چکا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آیت تو نے سن لی، وہ قرآن تھا، یہ ابنانا ہے. دو چیزیں. اور راہب کو معلوم ہے بیٹا قرآن نہیں دے گا، بیٹا حسین دے گا. مگر کیا بااخلاق اور سیرت کا کامل راہب تھا. میرا جملہ ضائع نہ کرنا، بھی مسائب پہ آیا نہیں، بہت پیارے جملے کہہ رہا ہوں میں، ان کو بہت قیمتی جملے سمجھو. حسین کہہ رہے تھے میں نے دیا، مگر مانگے جا رہا تھا محمد سے. یعنی گھر کے بزرگ کو جانتا تھا کہ بزرگ کی توہین نہیں کی جاتی. راہب تھا، عالم تھا، گھر کے آداب جانتا تھا. نبی نہیں کہہ رہا تھا اور وہ یہ کہتا جاتا تھا مجھے ایک بیٹا، ایک بیٹا دیجئے، ایک بیٹا دیجئے. یا رسول اللہ ایک بیٹا، کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. حسین نے کہا میں نے ایک دیا. نانا میں نے دیا. اب کہنے کا اندازی اور تھا حسین کا. زانوں پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ سیدھا نبی کے گلے میں تھا. اس وقت راہب داخل ہوا. منظر یہ تھا کہ نبی کے زانوں پہ حسین کھڑے تھے اور کاندھے تک آ رہے تھے اور گلے میں ہاتھ پڑا ہوا تھا. لپٹائے ہوئے تھے گردن کو حسین اپنے سینے سے نانا کے. اور جب اس نے کہا ایک بیٹا مانگنے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں، واپس جا رہا ہوں، حلب سے آیا ہوں، واپس جا رہا ہوں، صرف چاہتا ہوں کہ لاولد ہوں، ایک بیٹا. نبی نے کہا تیری تقدیر میں بیٹا نہیں، میں نے تیری پیشانی دیکھ لی. پیشانی میں نہیں ہے، پیشانی میں نہیں ہے، مگر حسین کی زبان پر ہے.
ادھر ہے، ادھر یہاں سے ملے گا، پیشانی میں نہیں ہے، تقدیر میں نہیں۔ ایک بار حسین نے دوسرا ہاتھ ریش مبارک کے نیچے رکھا، کہا نانا ہم نے اس کو ایک بیٹا دیا، ایسے کر کے ہاتھ راہب کی طرف کیا، کہا نانا ہم نے اس کو ایک بیٹا دیا۔ کہا حسین، اب راہب سے اے حسین اس کے تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، کہا نانا تو پھر ایک اور دیا۔ کیا بتا رہے ہیں نبی؟ نبی بتا رہے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو حسین بنا دیں اسے کہتے ہیں تقدیر۔ اور اس سے بڑا جملہ سن لو، دین اسلام کی تقدیر تھی کیا جو حسین نے بنا دی بھائی؟ تھی کیا؟ اور اس سے بڑا جملہ کہہ دوں، سقیفہ میں مقدر تو دین کا بوڑ دیا گیا تھا، تقدیر تو حسین۔ لو تقریر ختم ہو گئی، بس بہت تم نے بہت پیار سے تقریر سنی۔